ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فائدہ نہیں دیا اس کو اس کے مال نے، وما کسب، اور جو اس نے کمایا اس نے بھی اس کو نفع نہیں دیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب بہت مالدار تھا، مال و دولت کا بڑا ذخیرہ اس کے پاس تھا، اور مال و دولت کے غرور اور گھمنڈ ہی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اب ابو لہب کہا کرتا تھا کہ ایک تو محمد کی بات صحیح نہیں ہے، جو یہ آخرت کا ذکر کرتا ہے، جہنم کا ذکر کرتا ہے، آخرت کے عذاب کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لائے تو ایسا ایسا انجام ہوگا۔ اولاً تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر محمد کی بات سچ بھی ہوئی، صحیح بھی ہوئی، تو میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا اور اپنی جان بچا لوں گا، میرا کام وہاں بھی بن جائے گا مال کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، آخرت میں نہ تو اس کو اس کا مال کام آئے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ اس کی اولاد، اس کی جو جمع پونجی ہے، تجارت ہے، کچھ اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ آخرت میں مال کہاں چلے گا؟ یہ مال و دولت، روپیہ پیسہ تو دنیا ہی کا تو ذخیرہ ہے، دنیا ہی میں اس کی اہمیت ہے، آخرت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تو ابو لہب کی بات ہو گئی، لیکن آج کے وقت میں اور دور میں دیکھا جائے تو کچھ لوگ اسی ابو لہب والے خیال میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نہ تو قرآن کی ضرورت ہے، نہ نعوذ باللہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں، تسبیح اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کاروبار میں برکت ہو، روزے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کاروبار میں برکت ہو، اور جب ہمارے پاس مال ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، تو ہمیں نماز روزے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ غلط فہمی میں ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے اور کچھ لوگوں کو غریب رکھ کر آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آزمانے کے طریقے ہیں۔ دنیا میں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور آزمائش کے یہ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھو میں اس کو غربت میں رکھتا ہوں، غریب بناتا ہوں، تو یہ اس حالت میں مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، مال نہ ہونے کی وجہ سے کہیں یہ مال کے لالچ میں آ کر چوری تو نہیں کرتا، برے کام تو نہیں کرتا، کسی پر ظلم تو نہیں کرتا، کسی کا قتل تو نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ مال چھین کر آزماتا ہے، اور کبھی مال دے کر بھی آزماتا ہے کہ اس کو مال دے دیا کہ دیکھو یہ اس کا شکر ادا کرتا ہے نہیں، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے کہیں پڑوسیوں پر ظلم تو نہیں کر رہا، کہیں میری عبادت میں کوتاہی تو نہیں کر رہا، کہیں نماز تو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مال لے کر بھی آزماتا ہے اور مال دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال دے کہ مال ہونا اللہ کے یہاں قبولیت کی نشانی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مال و دولت ہونا اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ مال و دولت ہونا اللہ کی آزمائش ہے۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح استعمال کیا ہے مال و دولت کا؟ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، اور اس کو صدقہ فطر ادا کیا جائے، غریبوں پر اس کو خرچ کیا جائے، اور اس کو غلط جگہوں پر اور غلط مقامات پر اس کا استعمال نہ کیا جائے کہ شراب نوشی ہو رہی ہے، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، رشوت دی جا رہی ہے، رشوت لے رہا ہے، تو غلط استعمال نہ کرے۔ غریبوں کا خیال رکھے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، جو لوگ ضرورت مند ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کے پاس پہننے کو نہیں، شادی بیاہ کے ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرے۔ اللہ نے اسی لیے یہ مال و دولت دیا ہوتا ہے۔ مولانا روم کا ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے جو انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ایک آدمی کو خواہش ہوئی کہ کاش میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملتا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ کو محسوس کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ سردیوں کی رات تھی اور
गरम बिस्तर था, उस बिस्तर में तू लेटा हुआ था, बारिश भी हो रही थी सर्दियों की रात में। एक ज़रूरतमंद तेरे दरवाज़े पर आता है और तेरे दरवाज़े पर आकर दस्तक देता है। वो कौन था? वो मैं ही तो था। तो मालो दौलत गरीबों पर भी खर्च करनी चाहिए। एक हदीस जो बहुत मशहूर है, उसमें एक हदीस, उसका टुकड़ा ये भी है कि अल्लाह अपने बंदों से क़यामत के दिन पूछेगा कि मैं भूखा था, प्यासा था, तूने मुझे न खाना खिलाया न मुझे पानी पिलाया। तो वो बंदा कहेगा कि अल्लाह, आप तो खुदा है, आपको न खाने की ज़रूरत है न आपको पीने की ज़रूरत है, तो मैं आपको कैसे खाना खिलाता, आपको कैसे पानी पिलाता? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फला बंदा भूखा था, मेरा फला बंदा प्यासा था, तो उसको खिलाता और उसको पिलाता। तो माल को सही जगहों पर ख़र्च करना चाहिए, पड़ोसियों पर और गुरबा पर उसको ख़र्च करना चाहिए। तो अबू लहब को यह घमंड और गुरूर था कि वो माल और दौलत ख़र्च करके अगर आखिरत में मोहम्मद की बात सच भी होने लगी तो जहन्नम के अज़ाब से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास काफ़ी माल और दौलत है। तो अल्लाह ने इसकी तरदीद की है, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, ना उसको उसके माल ने फ़ायदा दिया और ना उसके नफ़े ने। मा अगना के माना है फ़ायदा नहीं दिया, अनहु उसको, मालुहु उसके माल ने, व मा कसब और जो उसने कमाया। मा कसब का मतलब क्या है? उलमा ने इसके दो मतलब लिखे हैं। एक मतलब तो मा कसब का यह है कि मा कसब से मुराद है नफ़ा, तिजारत की, बिज़नेस किया, उससे जो नफ़ा कमाया। और एक दूसरा मतलब ये तहरीर किया है कि मा कसब से मुराद है औलाद। अगर पहले वाला मतलब लिया जाए तो इसका तर्जमा होगा कि न उसको उसके माल ने फ़ायदा दिया और न उसके नफ़े ने। और अगर मा कसब से मुराद औलाद ली जाए तो अब इसका मतलब ये होगा कि न उसको उसके माल ने फ़ायदा दिया और न औलाद ने। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब वो लपटों वाली, चिंगारियों वाली आग में दाखिल होगा। अल्लाह ने इसमें अबू लहब के आखिरत का अंजाम बयान फरमाया है कि वो आग में अनकरीब जहन्नम में दाखिल होगा। और जहन्नम में आग ऐसी नहीं कि हल्की फुल्की जल रही हो, बहुत भयानक और तेज़ी के साथ जो बहुत शिद्दत इख्तियार किए हुए होगी, ऐसी आग होगी। सयसला अनकरीब दाखिल होगा, नारन आग में, ज़ात लहब अंगारों वाली, वमराअतुहु और उसकी बीवी भी। उसकी बीवी भी मतलब ये है कि अबू लहब भी जहन्नम में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी दाखिल होगी।